أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرتے رہو صبر و صلات کے ساتھ، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ خلافت رابعہ کے شہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آج یہ اس کی دوسری قسط ہے۔ سب سے پہلے محمود احمد صاحب اٹوال، شہید بنو عاقل سندھ، تاریخ شہادت 29 جولائی 1985۔ مکرمہ رشیدہ بیگم صاحبہ جن کے شوہر محمود احمد اٹوال صاحب شہید کیے گئے لکھتی ہیں کہ محمود صاحب کو شہادت کا بہت ہی شوق تھا۔ 1974 میں احمدیوں کی مخالفت زوروں پر تھی مگر آپ نے ہر موقع پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ یہ مخالفت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی اور آپ کے ماموزاد بھائی مقبول احمد کو فروری 1982 میں بنو عاقل میں شہید کر دیا گیا۔ جب آپ اپنے بھائی کی نعش کو بہشتی مقبرے میں قبر میں اتار رہے تھے تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے مقبول، یہ رتبہ کچھ نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پہلے مقبول شہید سے مخاطب ہوئے، پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ مقبول کو دفن کرتے وقت آپ نے کہا، اے مقبول، یہ رتبہ شہیدوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر کہا، اے محمود، یعنی خود اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، کاش تجھے بھی یہ رتبہ حاصل ہو جائے اور تو بھی یہیں پر آئے۔ ربوہ سے واپسی پر بنو عاقل کی پولیس نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی زمینیں فروخت کر کے کہیں اور چلے جائیں کیونکہ پہلے آپ کے رشتہ دار بھائی کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ہم مولویوں کی وجہ سے مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر آپ نے انہیں جواب دیا کہ احمدیت کی مخالفت تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ دشمن ہے، اگر مجھے شہادت ملنی ہے تو یہاں کیوں نہ ملے۔ آپ کے دو بیٹے اسکول جاتے تو مولویوں کے کہنے پر کچھ لڑکے ان کو تھپڑ مارتے اور گالیاں دیتے۔ اسکول کے اساتذہ بھی مذہبی مخالفت کی بنا پر سختی کرتے۔ اوباشوں کے گروہ ان کے گھروں پر بھی فائرنگ کرتے رہتے۔ دشمن رات کو چھپ کر ان کے کھیتوں کے پانی بند کر دیتے، پکی ہوئی فصلوں کو آگ لگا دیتے یا کاٹ کر اجاڑتے تاکہ ان پر ذریعے معاش تنگ ہو جائے اور کسی طرح یہ احمدیت سے توبہ کر لیں۔ اب کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات دروازہ کھٹکا، جیٹھ کا بیٹا سعید باہر گیا تو دروازے کے پاس ہی دو آدمی کھڑے تھے۔ انہوں نے سعید پر حملہ کر دیا۔ ایک نے اس کے منہ اور ناک کو ہاتھوں اور کپڑے سے باندھ دیا اور دوسرے نے اسے مارنا شروع کیا
اور گھسیٹتے ہوئے دروازے سے 15 گز دور لے گئے۔ سعید نے بعد میں بتایا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ ان سے آزاد ہو جاؤں لیکن ناکام رہا۔ آخر کار جب مارنے والے نے خنجر نکالا اور دوسری طرف سانس بند کر دینے کی وجہ سے میری حالت بگڑی تو میں نے اللہ کو یاد کرتے ہوئے آخری کوشش کی اور منہ آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے والد صاحب کو آوازیں دیں، چنانچہ وہ اور چچا یعنی محمود احمد صاحب شہید موقع پر پہنچ گئے۔ ایک آدمی تو بھاگ نکلا لیکن دوسرے کو پکڑ لیا گیا۔ مجرم نے پولیس کو بتایا کہ میں گھوٹکی ضلع سکر کے ایک مدرسہ کا طالب علم ہوں، مولوی صاحبان نے ہمیں بھیجا تھا کہ اس نوجوان کو قتل کر دیں، لیکن اس نوجوان کی قسمت تھی یہ بچ گیا۔ سعید آج کل ربوہ میں رہائش پذیر ہیں اور دکانداری کرتے ہیں۔ ملا مولنٹے بازار میں مسلسل لوگوں کو بھڑکاتے رہے کہ محمود قادیانی کو قتل کرنا واجب اور باعث ثواب ہے۔ واقعہ شہادت 29 جولائی 1985 کی شام کو جب آپ ایک دوست کو ملنے باہر گئے تو آپ کا 14 سالہ بیٹا بھی ساتھ تھا۔ واپسی پر 3 آدمیوں نے اچانک ایک گلی سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ وہیں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے احمدیت نہ چھوڑنا، ہاں تمہیں بھی جان دینی پڑے۔ عثماندگان میں بیوہ مکرمہ رشیدہ بیگم صاحبہ کے علاوہ 6 بیٹیاں اور 4 بیٹے چھوڑے، جن میں سے 5 بیٹیوں کی بفضل خدا کامیاب شادی ہو چکی ہے۔ باقی بچے غیر شادی شدہ ہیں۔ بچوں کے اسماء یہ ہیں: بیٹی عذرا پروین فاروق آباد ضلع شیخوپورہ میں بیاہی ہوئی ہیں، خالدہ پروین احمد آباد سانگلہ نزدیک ربوہ میں بیاہی ہوئی ہیں، فاروق احمد امریکہ میں ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں، ساجدہ پروین جرمنی میں ہیں اور شادی شدہ ہیں، راشدہ پروین احمد آباد سانگرہ نزد ربوہ بیاہی ہوئی ہیں، بیٹی روبینہ پروین صاحبہ آسٹریلیا میں ہیں اور شادی شدہ ہیں، بیٹی طاہرہ پروین والدہ کے ساتھ رحمان کالونی ربوہ میں رہ رہی ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں۔ 2 بیٹوں طاہر احمد اور عثمان احمد نے میٹرک کا امتحان دیا ہے اور ایک بیٹے لقمان احمد 7ویں جماعت میں پڑھتے ہیں اور یہ سب والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی ساری اولاد دین و دنیا میں ترقی پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے حفاظت فرمائے۔ مرزا منور بیگ صاحب شہید چنگی امر سدھو، تاریخ شہادت 18 اپریل 1986۔ مکرم مرزا منور بیگ صاحب شہید سکنہ چنگی امر سدھو لاہور کو ایک معاند احمدیت عبدالشکور منشا نے 17 اپریل 1986 کو فائر کر کے زخمی کر دیا اور آپ ہسپتال میں اگلے روز 18 اپریل 1986 کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید کے بیٹے مرزا اقدس بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد مرزا منور بیگ صاحب کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی، لیکن چونکہ تبلیغ کا شوق تھا اس لیے ایک مولوی امین اور اس کے چیلے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شہادت سے 15 روز قبل آپ کا ایک غیر احمدی دوست جو مولوی امین کا پیروکار تھا آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا کوئی اسلحہ وغیرہ گھر پر ہے۔ والد صاحب نے جواب دیا میری کسی سے کیا دشمنی ہے۔ اس نے کہا سارا علاقہ تمہارا دشمن ہے اس لیے اسلحہ بناؤ۔ والد صاحب نے جواب دیا اچھا بنا دیں گے۔ غالباً وہ بھی ٹول لینے کے لیے آیا ہوگا کہ گھر پہ بھی کیا اسلحہ ہے کہ نہیں۔ ایک دن ان کے گھر باہر شور ہوا تو گھر والے دیکھنے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ مولوی امین کے ایک چہیتے شاگرد منشا نے انہیں گولی مار دی ہے۔ شہید اس وقت خون میں لت پت سڑک پر پڑے تھے۔ فوراً ہسپتال لے جایا گیا جہاں اگلے روز آپ نے اپنی جان اپنی کی سپرد کر دی۔ آپ کے پسماندگان میں اہلیہ محترمہ مجیدہ بیگم صاحبہ کے علاوہ 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ چاروں بیٹے مرزا اقدس بیگ، مرزا مظفر بیگ، مرزا وسیم بیگ اور مرزا طاہر بیگ اپنی والدہ کے ساتھ لاہور میں رہتے ہیں۔ مرزا اقدس بیگ شادی شدہ ہیں اور باقی تینوں غیر شادی شدہ ہیں، جبکہ بیٹیوں میں سے نصرت مبارکہ صاحبہ اہلیہ مبارک احمد خان صاحب جرمنی میں مقیم ہیں۔ بشرا جہانگیر صاحبہ اہلیہ مرزا جہانگیر بیگ صاحب فیصل آباد میں ہیں۔
رخسانہ نسیم صاحبہ اہلیہ مرزا نسیم بیگ صاحب راولپنڈی میں رہتی ہیں. چوتھی بیٹی نسیم مرزا اہلیہ مرزا محمود احمد صاحب مرزا محمود احمد صاحب ان کی میاں ذمہ دارہ کرتے ہیں اور یہ سارے الگ الگ فضل سے خیرافیت سے ہیں. شہادت سید قمر الحق صاحب شہید سکھر اور راؤ خالد سلمان صاحب شہید کراچی. یہ کراچی والے دوست بھی سید قمر الحق صاحب کی حفاظت کی غرض سے بھیجے گئے تھے اور اسی دوران وہیں شہید ہو گئے تھے. خود احمدی ہوئے تھے. ان کے والد غیر احمدی تھے جو آخر تک غیر احمدی ہی رہے. آپ مکرم سید عبدالحادی صاحب منگھیری کے بیٹے تھے، یعنی سید قمر الحق صاحب شہید. آپ چندور ضلع منگھیر میں پیدا ہوئے. 9 یا 10 سال کی عمر میں قادیان آئے اور مڈل تک وہیں تعلیم حاصل کی. تقسیم ملک کے بعد ملتان سے میٹرک کیا، جس کے بعد 6 سال تک مرکز سلسلہ ربا میں دفتر پرائیویٹ سیکرٹری، دفتر وصیت اور دفتر خزانہ میں خدمات کا انجام دیا. 1956 میں سکھر چلے گئے اور وہیں پرائیویٹ طور پر ایم اے اور پھر بی ٹی کر کے گورنمنٹ کامران ہائی اسکول میں انگلش ٹیچر لگ گئے اور بوقت شہادت اسی ادارے میں ملازمت کر رہے تھے. آپ سید شمس الحق صاحب مرحوم کارکن دارالافتاء اور مکرم نجم الحق صاحب مرحوم امیر ضلع کے بھائی تھے. اوصاف حمیدہ. 9 عمری میں آپ نظام وصیت سے منسلک ہو گئے تھے. نماز روزہ کی بڑے خلوص سے پابندی کرتے تھے. بہت کم گو اور سنجیدہ مزاج تھے. سکھر میں قائم مقام امیر اور زعیم انصار اللہ کے طور پر سلسلہ کی خدمات کی توفیق پائی. واقع شہادت 1 رمضان المبارک مطابق 11 مئی 1986 کی صبح 7 بجے آپ اپنے گھر سے اسکول جانے کے لیے پیدل روانہ ہوئے. کراچی کے ایک نوموائے خادم مکرم راؤ خالد سلیمان صاحب بھی ہمراہ تھے. رستہ میں منارہ روڈ کے چوک کے قریب 5 نامعلوم افراد نے اچانک آپ پر خنجروں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر دیا. مکرم خالد سلیمان صاحب کچھ دیر تک ان حملہ آوروں کے خلاف دفاع کرتے رہے، مگر حملہ آوروں نے پستول سے گولیاں چلا کر اور خنجروں اور کلہاڑیوں سے پیدر پہ وار کر کے دونوں کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بوقت شہادت آپ کی عمر 53 سال تھی. پولیس میں اس واقعہ کی رپورٹ درج کروائی گئی لیکن کوئی قاتل گرفتار نہیں کیا گیا. 12 مئی 1986 کی شام دونوں شہداء کے جنازے ربا لائے گئے، جہاں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہداء کے قبرستان میں تدفین ہوئی. پسماندگان میں آپ نے بیوہ کے علاوہ ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں. بیٹا انوار الحق منیب غیر شادی شدہ ہیں اور آسٹریلیا میں مقیم ہیں. 3 بیٹیوں میں سے بڑی سیدہ عطیہ سلطانہ صاحبہ مکرم مسرور مصطفیٰ صاحب کی اہلیہ ہیں اور لاہور میں رہتی ہیں. دوسری بیٹی تنویر قمر مکرم مدثر احمد صاحب ملک کی اہلیہ ہیں اور کیلگری میں آباد ہیں. تیسری بیٹی سمرین قمر ابھی غیر شادی شدہ ہیں اور والدہ کے ساتھ کراچی میں رہتی ہیں. مکرم راؤ خالد سلیمان صاحب گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے رہنے والے تھے. خاندان میں اکیلے احمدی تھے. شہادت سے 2-3 سال پہلے بیعت کی لیکن اپنے اخلاص سے السابقون الاولون میں شمار ہونے لگے. کراچی میں ملازم تھے اور سکھر میں حالات کی پیش نظر مقامی جماعت کی امداد کے لیے رضاکارانہ طور پر آئے ہوئے تھے. آپ غیر شادی شدہ تھے اور کوئی اولاد پیچھے نہیں چھوڑی. شہادت رخسانہ طارق صاحبہ شہیدہ مردان. رخسانہ طارق صاحبہ 9 جون 1986 کو عید کے دن شہید کی گئیں. ان کے والد کا بیان ہے کہ ایک عجیب بات ہے جو میں رخسانہ میں دیکھی. وہ شادی کے چند دن بعد ہی اپنا جہیز بانٹنے سے تعلق رکھتی ہے. مجھ سے اجازت لے کر سارا سامان غریب لڑکیوں میں تقسیم کر دیا. پوچھنے پر کہنے لگی کہ میں نے امی جان سے کہا تھا مجھے صرف
ایک چرپائی دے دیں، زندگی فانی ہے، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ کتنی بھی غریبوں کی خدمت کر لوں مجھے راحت ہوتی ہے۔ ان کے میاں طارق صاحب بتاتے ہیں کہ غریبوں کی خدمت کر کے ان کے چہرے پر اتنی خوشی چمکتی تھی جیسے سورج نکل آیا ہو۔ عید کے دن رخسانہ نے عید پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر طارق کے بڑے بھائی نے مخالفت کی اور ڈانٹ کر منع کر دیا، مگر یہ نہ رکی اور پرانے کپڑوں میں ہی عید کی نماز کے لیے چلی گئی۔ حالانکہ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی عید تھی۔ عید کی نماز میں وہ بہت روئیں، مگر گھر واپس آتے ہوئے بہت خوش تھی۔ سب کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ان کے خاوند بتاتے ہیں کہ میں حیران تھا آج اتنی خوش کیوں ہیں، گھر میں سب کو خوشی سے ملیں، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ ان کے آخری لمحات ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ان کو شہادت کی اطلاع مل چکی تھی، ان کے آخری لمحات ہیں۔ اتنے میں طارق کا بڑا بھائی آیا اور آتے ہی اس نے سونے پر گولیوں کی بارش برسا دی۔ طارق کا بیان ہے کہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ جب میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں تو مجھے پہاڑوں کے دامن میں دفن کرنا۔ وہ ربائی کے پہاڑ تھے جہاں پر وہ بالآخر دفن کی گئیں۔ شہیدہ کا تعلق سرگودا سے تھا۔ آپ مکرم مرزا خان محمد صاحب کی بیٹی تھیں۔ آپ کے شوہر اپنے خسیر مرزا خان محمد صاحب کے پاس سرگودا ہی میں مقیم ہیں۔ شہادت بابو محمد عبدالغفار صاحب شہید حیدرآباد، یوم شہادت 9 جولائی 1986۔ آپ ماسٹر خدابخش صاحب کے ہاں کانپور انڈیا میں 1906 میں پیدا ہوئے۔ 1916 میں ان کے والد صاحب نے تمام افراد خانہ سمیت حضرت خلیفہ المسیح ثانی کے ہاتھ پر شرف بیعت حاصل کیا۔ تقسیم ملک کے وقت آپ ہجرت کر کے حیدرآباد سندھ میں آ کر آباد ہو گئے۔ پیشہ کے اعتبار سے آپ فوٹوگرافر تھے۔ قرآن کریم سے بہت محبت رکھتے تھے، بہت ملنسار، ہمیشہ جماعت کی خدمت میں کمر بستہ۔ ایک لمبے عرصے تک جماعت کی عمارت آپ کے سپرد رہی۔ حیدرآباد میں آپ جماعت کی روح رواں تھے، ایک نڈر داعی اللہ تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی بھی تھے۔ واقعہ شہادت 9 جولائی 1986 بروز بدھ 1 بجے دوپہر اپنے شو روم میں کرسی پر بیٹھے تھے کہ ایک درندہ صفت ملا آپ کی دکان میں داخل ہوا اور اس نے آپ پر چھری سے پے در پے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کے ہاتھوں کے نشانات سے ظاہر ہوتا تھا کہ آپ نے آخری وقت تک حملہ آور کا مقابلہ کیا۔ اس وقت آپ کا صرف ایک ملازم دکان پر موجود تھا، مگر ڈارک روم میں تصویریں بنا رہا تھا۔ وہ جب کام سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو اس نے شور مچایا، لوگ جمع ہو گئے، فون کیے گئے اور آپ کو اسی وقت ہسپتال لے جایا گیا، لیکن راستہ ہی میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کو پیارے سے پہلے ہی تھے، یعنی راستے ہی میں وفات پا گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی تدفین ربوہ میں عمل میں آئی۔ عثمان گران مکرم ذوالفقار احمد صاحب قریشی گزشتہ 40 سال سے یہاں لندن میں مقیم ہیں۔ آگے ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں۔ مکرمہ مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ قریشی محمد اکرم صاحب کراچی میں ہیں۔ مکرمہ صدیقہ بیگم صاحبہ اہلیہ حکیم عبدالباسط صدیقی صاحب حیدرآباد میں ہیں۔ مکرمہ صادقہ بیگم صاحبہ اہلیہ مرزا الطاف احمد صاحب واہ کینٹ میں ہیں۔ مکرمہ بشرا احمد صاحبہ اہلیہ مکرم وحید احمد صاحب بھی شادی شدہ ہیں اور جرمنی میں ہیں اور اپنے حلقہ کی لجنہ کی صدر ہیں۔ مکرمہ صابرہ بیگم صاحبہ اہلیہ ظہور الحسن صاحب مرحوم بھی اپنے بچوں کے ساتھ جرمنی میں آباد ہیں۔ بابو صاحب کے سب بچے خدا کے فضل سے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے متمتع ہیں۔ غلام ظہیر احمد صاحب شہید سہاوا ضلع جہلم۔ آپ سہاوا ضلع جہلم کے رہنے والے تھے اور مکرم شیخ بشیر احمد صاحب کے صاحبزادے تھے۔ واقعہ شہادت 25 فروری 1987 کی رات کو آپ بجلی درست کروانے جا رہے تھے کہ احمدیت کی مخالفت کے باعث بعض معلوم افراد نے فائر کر کے شہید کر دیا۔ ورثاء شہید مرحوم نے بیوہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا پسماندگان میں چھوڑے۔
بیٹا مرحوم کی شہادت سے 6 ماہ بعد پیدا ہوا. سب بچے ابھی زیر تعلیم ہیں. نازیہ ظہیر، راشدہ ظہیر، بشرا ظہیر، آسن ظہیر اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں. شہید مرحوم کی بیوہ نے ان کے بڑے بھائی سے بعد میں شادی کر دی تھی. ڈاکٹر منور احمد صاحب شہید سکرن، تاریخ شہادت 14 مئی 1989 89 یا 89. میں نے کہا تھا اردو میں نواز لکھ دیا کریں پہلے بھی ایک دفعہ، تھوڑی سی گفتگو کی حالت سے میں نے دونوں باتوں کو ذکر کر دیا تھا، مگر تصحیح کرنے والوں نے پھر بھی تصحیح کر ہی دی. اس لیے تاریخ شہادت 1989. ڈاکٹر منور احمد صاحب کے والد چودھری بشیر احمد صاحب اٹھوال تحصیل ضلع گرداسپور کے رہنے والے تھے. ڈاکٹر صاحب کی پیدائش 1957 میں چک نمبر 318 تحصیل ٹوبہ ٹیک سے ہوئی. آپ کے خاندان میں احمدیت کا آغاز ڈاکٹر صاحب کے پردادا نواب ولد زمیندار کے ذریعے ہوا. ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم سکران ضلع نوابشاہ میں حاصل کی، جہاں آپ کے والد بسلسلہ روزگار مقیم تھے. میٹرک کے بعد آپ نے طبیہ کالج ربہ میں داخلہ لیا، جہاں سے فاضل الطب والجراحہ کا امتحان پاس کرنے کے بعد سکران میں پریکٹس شروع کر دی. 84 میں آپ کی شادی سکران کے موجودہ صدر جماعت چودھری فضل علی صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی. ڈاکٹر صاحب کی شہادت سے قبل آپ کی اہلیہ نے خواب میں دیکھا کہ میری سونے کی چوڑیوں میں سے ایک چوڑی ٹوٹ کر گر گئی ہے اور ساتھ ہی بہت ہجوم ہے اور عورتیں باری باری میرے گلے لگ کر رو رہی ہیں، لیکن میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کیوں رو رہی ہیں. صبح اٹھ کر پریشان رہی، صدقہ بھی دیا، مگر محسوس ہوتا تھا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہے. ڈاکٹر صاحب شہید کو جب خواب سنائی تو کہنے لگے اللہ پر بھروسہ رکھو، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آئے گی. معلوم ہوتا ہے وہ اس خواب کی تعبیر صحیح سمجھ چکے تھے. بہت بہادر انسان تھے، کہا کرتے تھے کہ شہادت کسی کسی کو نصیب ہوا کرتی ہے، یہ نصیبوں والوں کا حصہ ہے، کاش یہ رتبہ مجھے نصیب ہو. سکران کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو بیوی سے کہنے لگے کہ ربا چلی جاؤ، میں وہ نہ مانگی اور کہا کہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. شہادت کے دن کلینک میں 2 آدمی آئے اور گولیاں برسا کر آپ کو وہی شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کمپاؤنڈر گھر روتا ہوا آیا اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کو کسی نے گولی مار دی ہے. بہت ہجوم اکٹھا ہو گیا. ایک غم کا پہاڑ تھا جو اہل خانہ پر ٹوٹ پڑا. بچے کہتے تھے کہ ابو کو کس نے مارا ہے، کیوں مارا؟ ایک بچہ کہتا میں ان کو گولی مار دوں گا. دوسرا کہتا وہاں اور لوگ بھی تو تھے، انہوں نے ہمارے ابا ہی کو کیوں مارا. چھوٹے بچے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے. آپ کی بیوہ مکرمہ تنویر کوثر صاحبہ 4 بچوں کے ساتھ اس وقت بیوت الحمد ربہ میں رہائش پذیر ہیں. سب بچے زیر تعلیم ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: منصورہ فرحت، عمر 15 سال، میٹرک میں زیر تعلیم ہے. عدیل منور کی عمر 13 سال ہے، 8ویں میں زیر تعلیم ہے. بیٹے وقاص احمد منور کی عمر 12 سال ہے، وہ 7ویں میں زیر تعلیم ہے. بیٹا توصیف احمد منور جو ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد پیدا ہوا تھا، اس کی عمر تقریباً 11 سال ہے اور وہ 4ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے. اللہ ان سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے نوازے. نذیر احمد صاحب شاقی شہید چک سکندر ضلع گجرات اور رفیق احمد صاحب ثاقب شہید چک سکندر ضلع گجرات اور عزیزہ نبیلہ بنت مکرم مشتاق احمد صاحب چک سکندر ضلع گجرات. ان تینوں کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ مکرم نذیر احمد صاحب ثاقی 1953 میں مکرم محمود احمد خان صاحب کے ہاں چک سکندر ضلع گجرات میں پیدا ہوئے. پیدائشی احمدی تھے. آپ کے پردادا مکرم دلہ خان صاحب اور دادا مکرم کالے خان صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کر کے سلسلے میں داخل ہوئے
जब आप मुकदमा के सिलसिले में जहलम तशरीफ लाए हुए थे रिज़वानुल्लाह अलैहि। आप फौज में मुलाजिम थे और अच्छे खिलाड़ी और बॉक्सर थे। फौज से आपकी रिटायरमेंट इस वजह से हुई कि एक मौके पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और अहमदियत के ख़िलाफ़ किसी को बातें करते हुए सुनकर आप बर्दाश्त न कर सके और उसे मुक्का मारा, जिससे वो वहीं मर गया। ये जो वाक़या है हज़रत मूसा के मुक्के मारने वाले वाक़े की याद दिलाता है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट मार्शल भी हुआ, लेकिन फिर मौज़ाना तौर पर आपको बेकसूर करार देकर बमा मुराद पेंशन वगैरह देकर रिटायर कर दिया गया। असल में शहादत इनके मुकद्दर में थी, इसलिए सारा सलूक इनसे किया गया। दूसरे शहीद मुकर्रम रफ़ीक अहमद साहब साक़िब 1952 में चक सिकंदर ज़िला गुजरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम खान मोहम्मद साहब और वालदा का नाम फतेह बेगम साहिबा था। शहीद मरहूम पैदाइशी अहमदी थे। आपके परदादा मुकर्रम मोहम्मद बूटा साहब और दादा मुकर्रम मोहम्मद बख्श साहब को भी हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर हुजूर के सफ़र जहलम के दौरान बैत की सआदत नसीब हुई थी। आप फौज में मुलाजिम थे और शहादत के वक्त रुख़्सत पर गंवाए हुए थे। नबीला शहीद मुकर्रम मुश्ताक़ अहमद साहब के यहाँ चक सिकंदर ज़िला गुजरात में पैदा हुई और 10 साल की उम्र में जाम शहादत नोश करके अपने मौला के हुजूर हाज़िर हो गए। इन सब की शहादत 16 जुलाई 1999 को हुई, जब मुखालिफिन 89 मुरादें मिली। जब मुखालिफिन अहमदियत ने चक सिकंदर पर चारों तरफ से हमला कर दिया। इस हमला के दौरान अहमदियों के करीबन 64 मकानात जलाए गए और खुले बंदों लूट मार की गई। मुकर्रम नज़ीर अहमद साहब साखी शहीद ने पसमानदगान में 3 बेटियां और 2 बेटे छोड़े। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है और बाकी बच्चे अपनी वालदा मोहतरमा के ज़ेर कफ़ालत है। बाकी बच्चे नज़ीर शहीद की वालदा मोहतरमा के ज़ेर कफ़ालत है। दूसरे शहीद मुकर्रम रफ़ीक अहमद साहब साक़िब शहीद ने अपने पीछे 6 बेटियां, 2 बेटे और एक बेवा सोगवार छोड़े, जो इस वक्त रब्वा में मुक़ीम हैं। शहादत मुकर्रम डॉक्टर अब्दुल कदीर जदरान साहब, तारीख़ शहादत 2 अगस्त 1989। आप हज़रत मौली रहीम बख्श साहब अब तिलवंडी झुमला और हज़रत बरकत बीबी साहिबा के यहाँ 1924 में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार 313 सहाबा में थे। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी का कोर्स पास किया और कुछ अर्सा बतौर वाक़िफ़ ज़िंदगी नासिराबाद स्टेट के डिस्पेंसरी में खिदमत बजा लाते रहे। इसके बाद पहले अपने बड़े भाई मुकर्रम डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहिब शहीद के पास नवाबशाह रहे। फिर काजी अहमद ज़िला नवाबशाह में अपना क्लिनिक खोल लिया। बवक्त शहादत काजी अहमद की जमात के सदर थे। 1984 में जब हालात ख़राब हुए तो उनको कई दफ़ा धमकी आमेज़ खतूत आए कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, लेकिन आपको इन धमकियों की कोई परवाह न थी, बल्कि नमाज तहज्जुद में शहादत की दुआ मांगा करते थे। एक रोज़ एक शख्स अपने आप को मरीज़ ज़ाहिर करके दुकान में आया और उसने आते ही कई फायर किए और डॉक्टर साहब ने उसी वक्त शहादत का तजुर्बा पा लिया। आप आब ज़मज़म से धुले हुए 2 कफन मक्के से लाए थे। आपकी ख्वाहिश थी कि उन्हीं में आपको दफनाया जाए। असूलन तो शहीद को कफन नहीं दिया जाता, अपने उन्हीं कपड़ों में मदफून होता है जिनमें खून में लथपथ वो शहीद होता है। लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि इनको मक्के वाला कफन दिया जाए। उसका सबब अल्लाह ने यह बना दिया कि पुलिस ने वो कपड़े अपने कब्जे में ले लिए जिन कपड़ों में शहीद हुए थे, और बावजूद इसरार के इनको वापस न किया। नतीजतन इनको उसी मक्के वाले कफन में जो अपने साथ लेकर आए थे आब ज़मज़म में धुलाकर उसी में दफन किया गया। शहीद मरहूम ने अपनी बेवा गुलाम फातिमा बीबी साहिबा के अलावा 4 बेटे और 1 बेटी पसमानदगान में छोड़े। मोहम्मद अब्दुल समी जदरान साहब शादीशुदा हैं और अमेरिका में मुलाजमत करते हैं।
عبد الحلیم جدران صاحب اسلام آباد پاکستان میں اسسٹنٹ چیف منسٹری آف فنانس میں کام کرتے ہیں اور شادی شدہ ہیں۔ عبد الرفیق جدران MSc نصرت جہاں اسکیم کے تحت 13 سال بطور وقت مغربی افریقہ میں کام کرتے رہے، آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں۔ امت اللہ خانم صاحبہ شادی شدہ ہیں اور نوابشاہ میں رہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المومن جدران صاحب شادی شدہ ہیں، نصرت جہاں اسکیم کے تحت 1993 سے 1996 تک وقت کیا اور اب بسلسلہ تعلیم خود تو آئرلینڈ میں ہیں اور ان کی بیگم طاہرہ مومن اور بچے یہاں لندن میں مقیم ہیں۔ ضلع نوابشاہ کا وہ بااثر ذمہ جو کہ پیر بیر والے کا مرید تھا اور جس کے ایما پر ہی اس علاقے کے اکثر احمدی ڈاکٹروں کی شہادتیں ہوئیں، اس کی موت اپنے اندر ایک عبرت کا نشان رکھتی ہے۔ اس کے جوان بیٹے نے گھر والوں سے باہمی مشورہ کر کے اپنے باپ کو رات سوتے میں گولی ماری۔ گولی لگنے کے بعد وہ ذرا سا اٹھا تو اس کی بیوی اور بچوں نے سمجھا کہ اس کو گولی نہیں لگی اور اگر یہ بچ گیا تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، چنانچہ اس کی بیوی اور بیٹیوں نے اور بیٹے نے مل کر اس کا گلا دبانا شروع کیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی موت کا یقین نہیں ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب شہید قاضی احمد ضلع نوابشاہ، یوم شہادت 28 ستمبر۔ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر جدران کے بڑے بھائی تھے۔ تقسیم ملک کے بعد سندھ میں آ کر آباد ہوئے اور شہادت کے وقت قاضی احمد ضلع نوابشاہ میں رہائش پذیر تھے۔ واقعہ شہادت 28 ستمبر کو آپ حسب معمول اپنے کلینک میں کام کر رہے تھے کہ ایک مریض کو دیکھنے کے لیے جانا پڑا۔ مریض دیکھ کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں 3 افراد میں سے ایک نے آپ کی کمر کے ساتھ پستول رکھ کر فائر کر دیا۔ آپ گر گئے، لوگوں نے آپ کو اٹھایا اور ایدی ٹرسٹ کی ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے، لیکن آپ راستے ہی میں دم توڑ گئے۔ کسی دوست نے جو آپ کو پہچانتا تھا آپ کے گھر ٹیلی فون کے ذریعے واقعہ کی اطلاع دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے چھوڑے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ امت القدوس صاحبہ شادی شدہ ہیں اور لاہور میں رہتی ہیں۔ عبد القیوم صاحب MSc شادی شدہ ہیں، نوابشاہ میں مقیم ہیں اور ملازمت کرتے ہیں۔ عبد الشکور صاحب BSc شادی شدہ ہیں، نوابشاہ میں مقیم ہیں اور ملازمت کرتے ہیں۔ عبد الماجد صاحب شادی شدہ ہیں اور کراچی میں ملازمت کرتے ہیں۔ امت الصبور صاحبہ MA اہلیہ مرزا حفیظ احمد صاحب کارکن تحریک جدید ربہ میں رہتی ہیں۔ سب بچے اللہ کے فضل سے دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ شہادت مبشر احمد شہید دیما پور کرناٹک بھارت۔ یوم شہادت 30 جون 1990۔ جماعت احمدیہ عالمگیر نے جب 7 سالہ جشن کی تقریبات منائیں تو دیما پور کی جماعت نے بھی شایان شان پروگرام بنایا۔ اس سے وہاں کے شر پسند غیر احمدیوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور شرارتیں کرنے لگے۔ 29 جون 1990 کو ایک احمدی خاتون کی وفات پر جنازہ کو اٹھانے کے لیے مقامی مسجد کی انتظامیہ سے ڈولہ مانگا گیا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ وہاں رواج یہ ہے کہ وفات شدگان کو ڈولے میں ڈال کر لے جایا جاتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں، وہاں کا یہی رواج ہے جس پہ سب احمدی غیر احمدی برابر عمل کرتے ہیں۔ وہاں کے مقامی رواج کے مطابق وہی ذکر ہے، جنازہ کو گھر سے قبرستان پہنچانے کے لیے چرپائی کی جگہ ڈولہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے دن 30 جون کو پولیس انسپکٹر کی موجودگی میں دوبارہ مطالبہ کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا گیا بلکہ پہلے سے تیار شدہ منصوبہ کے مطابق ان چند احمدیوں پر جو ڈولہ حاصل کرنے کے لیے گئے تھے ایک جمع غفیر نے لاٹھیوں اور پتھروں سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں چند احمدی سخت زخمی ہو گئے، جن میں سے مکرم مبشر احمد صاحب ناگن موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
इनके पसमानदान वगैरह के मतलब कोई दूसरी खबर नहीं मिली। अब इस खुतबा को सुनने के बाद शायद इत्तला आ जाए। अगर उनका अब दोबारा किसी खुतबे में जिक्र नहीं हो सकता, ये रिकॉर्ड में चली जाएंगी। नसीर अहमद अलवी साहिब शहीद, दौड़, जिला नवाबशाह। तारीख़ शहादत 17 नवंबर 1990। नसीर अहमद अलवी शहीद के वालिद साहब, जो दौड़, जिला नवाबशाह के रहने वाले थे, खुद अहमदी हुए थे, नहायत मुखलिस और फिदाई थे। ये आप ही की नेक तरबियत का नतीजा था कि नसीर अहमद अलवी दूसरों तक अहमदियत का पैगाम पहुँचाने में सरगर्दा रहते थे। कहा करते थे कि अगर मैं दिन में 2-4 आदमियों को तबलीग न करूं तो मेरा खाना हजम नहीं होता। इस वजह से दिन ब दिन मुतासिब लोग आपकी मुखालफत में बढ़ते रहे। एक दो दफ़ा धमकी भी मिली कि अगर तबलीग से बाज ना आए तो आपको मार दिया जाएगा, लेकिन आपने इस धमकी की कोई परवाह न की और दावत इल्लाह में मसरूफ़ रहे। 17 नवंबर 1990 को जुमा और हफ्ते की दिनारी रात 2 बजे 3 आदमी आपके घर पर आए। उनमें से 2 तो दीवार फलांग कर अंदर आ गए और एक दीवार पर खड़ा रहा। घर के अंदर दाखिल होने वाले 2 अफराद में से एक ने आपके मुंह पर तकिया रखा और दूसरे ने आपके दिल के करीब फायर किया। आपकी एहलिया फायर की आवाज़ सुनकर जाग उठी तो क्या देखती हैं कि एक आदमी आप पर झुका हुआ है। एहलिया ने उसको पीछे से पकड़ना चाहा, उसने कोहनी मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया और दीवार फलांग कर भाग गया। एहलिया ने जब आपके ऊपर से कपड़ा हटाया तो जिंदगी की रमक अभी बाकी थी। फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते ही में आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने पसमानदगान में बेवा मुकर्रमा फहमीदा बेगम साहबा के अलावा 2 बेटियां और 3 बेटे छोड़े हैं। बड़ी बेटी फरहत नसीर साहिबा कंबड़ियाल में भी आई हुई हैं। दूसरी बेटी अनीखा चौधरी साहिबा होम्योपैथी के कोर्स में मुल्क में अव्वल रहीं। उनका निकाह टोरंटो के सफदर हुसैन वाजिद साहब से हो चुका है, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई। तीनों बेटे एहसानुल हक अलवी, इनामुल हक अलवी और अनवारुल हक अलवी अभी जेर तालीम है। शहादत मोहम्मद अशरफ साहब शहीद, चिल्हन, जिला गुजरांवाला। यौम शहादत 16 दिसंबर 1992 ईस्वी। मोहम्मद अशरफ साहब जिल्हन, जिला गुजरांवाला 1984 में खुद अहमदी हुए थे और बहुत जल्द तरक्की की। मुझे लिखा करते थे कि मैं तो हर वक्त जान हथेली पर लिए फिरता हूँ, सिवाय 20 बच्चों के कोई मेरा नहीं रहा। उन पर 16 दिसंबर 1992 की रात को हमला किया गया। हमला आवरों ने धोखे से उनका एतमाद हासिल किया। रात उनके पास ठहरे, खाना खाया, फिर सोते में उनके सर और चेहरे पर पिस्तौल से वार करके शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी अहलिया ने अपने बेटे को साथ के गांव इतला देने के लिए भिजवाया था, तो सब खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी अहलिया ने अपने बेटे को साथ के गांव इतला देने के लिए भिजवाया तो सब खबर सुनकर फूट फूट कर रोने लगे, मगर खुदा की राह में जान देने वाले उस दोस्त के बेटे ने उनको तसल्लियां दी कि मेरा बाप नेक अंजाम को पहुंचा है, मेरी वालदा भी खुश हैं और राजी हैं। शहीद मरहूम ने पसमानदगान में बेवा के अलावा 2 बेटियां और 6 बेटे छोड़े, जो सब अभी जेर तालीम हैं। बच्चों के समाये हैं इश्तियाक अहमद साहिब, एजाज अहमद साहिब, इफ्तिखार अहमद साहिब, शहजाद अहमद साहिब, ताहिर अहमद साहिब, खुर्रम शहजाद साहिब, सालिया अशरफ साहिबा और सईदा अशरफ साहिबा। राना रियाज अहमद साहब शहीद, लाहौर। तारीख़ शहादत 5 फरवरी 1994। आप 15 मार्च 1954 को मुकर्रम राना अब्दुल सितार साहिब के यहाँ जिला बिहाड़ी के गांव 295 ईबी में पैदा हुए। मैट्रिक करने के बाद बिल्डिंग मटीरियल का कारोबार शुरू किया। आपको हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत चौधरी गुलाम कादिर साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब लंगरी जिला जलंधर का दामाद बनने का शरफ नसीब हुआ। वाक़या शहादत
2 फरवरी 1994 की सपहर 3 बजे 10 मुआनिदीन अहमदियत ने शहीद मरहूम के वालिद मुकर्रम राना अब्दुल सत्तार साहब को, जो एक पुरजोश दाई अल्लाह थे, शहीद मरहूम के वालिद मुकर्रम राना अब्दुल सत्तार साहब जो एक पुरजोश दाई अल्लाह थे, पर हमला किया और ज़ुल्म करने के बाद उन्हें अगवा करने की कोशिश की। इसी असना में राना रियाज अहमद साहब घर से बाहर आए और वालिद साहब को बचाने की कोशिश की तो एक बदबख्त ने बिल्कुल करीब से उन पर फायर किया, जो पेशानी पर लगा और आप वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। 2 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद 5 फरवरी 1994 को अपने खालिक हकीकी के हुजूर हाजिर हो गए और मौत पर हमेशा की जिंदगी फतहयाब हुई। शहादत के वक्त आपकी उम्र 39 साल थी। आपकी शहादत के सिर्फ 4 माह बाद आपकी अहलिया भी वफात पा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 बेटे और 5 बेटियां खुदा के फजल से बाकायदा हयात हैं और अभी ज़ेर तालीम हैं। 2 बेटे वक्फ़े 9 की तहरीक में भी शामिल हैं। शहीद मरहूम अपने भाइयों और बहनों में सबसे बड़े थे। उनके 5 भाई और 2 बहनें हैं। एक भाई राना इरसाल अहमद साहब मुरब्बी सिलसिला हैं और इन दिनों जामिया में बतौर उस्ताद खिदमत की तौफीक पा रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल से बहुत काबिल इंसान हैं। अहमद नसरुल्लाह साहब शहीद लाहौर, तारीख़ शहादत 5 फरवरी 1994 ईस्वी। आप मुकर्रम डॉक्टर एजाजुल हक साहब साकिन ऑस्ट्रेलिया के साहबजादे और हज़रत चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे थे। आप अपनी वालदा मुकर्रमा अमतुल हई साहिबा अहलिया चौधरी हमीद रसूलुल्लाह साहब अमीर लाहौर के पास लाहौर में रहते थे। आप इंतहाई नेक नफ्स, सादा और पुरवकार तबीयत के मालिक थे। बचपनी से तहज्जुद गुजार थे। खुदा के फजल से मूसी भी थे और हर माली कुर्बानी में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। 5 फरवरी 1994 को आप अपनी रिहाइशगाह पर आराम कर रहे थे कि नामालूम हमला आवरों ने कमरा में घुसकर आपके सर पर आहनी सरिया मार मार कर आपको शहीद कर दिया और जाती दफ़ा दरवाज़ा को बाहर से मुकफ़ल कर गए। अगले दिन शाम के वक्त आपकी शहादत का इल्म हुआ। 7 फरवरी को रब्वा में आम कब्रिस्तान में तदफीन हुई। आप गैर शादीशुदा थे। ये समझ नहीं आई कि मूसी थे वो आम कब्रिस्तान में क्यों तदफीन हुई। ये मालूम करना चाहिए निज़ाम वसीयत से। उस वक्त तो मजबूरी होगी पुलिस की, बाद दफ़ा दोबारा निकाला जाता है नाश को देखने के लिए, मगर बाद में तो उनकी नाश, उनके ताबूत को बहसी मकबरे में मुंतकिल कर देना चाहिए। वसीम अहमद भट्ट साहिब शहीद हमनाबाद जिला फैसलाबाद और हफीज़ अहमद भट्ट साहिब शहीद फैसलाबाद, तारीख़ शहादत 30 अगस्त 1994। मुकर्रम वसीम अहमद भट्ट साहिब 1969 में मुकर्रम मोहम्मद रमज़ान भट्ट साहिब के यहाँ पैदा हुए। मिडिल तक तालीम हासिल की और फिर पावर लूम्स का काम करने लगे। जमात से बहुत लगाव रखते थे और दावत अल्लाह में खूब हिस्सा लेते थे। नमाज बाकायदगी से अदा करते और चंदा में भी बहुत बाकायदा थे। गरीब परवर थे। वाक़या शहादत 30 अगस्त 1994 को एक शख्स मुश्ताक और उसके साथी हमला आवरों ने आप पर और आपके भाइयों पर राइफलों से गोलियां बरसाईं, जिनमें से एक गोली आपके दिल पर और दूसरी बाईं टांग पर लगी और आप मौके पर ही शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बवक्त शहादत आपकी उम्र 25 साल थी और गैर शादीशुदा थे। इस हमले में आपके बड़े भाई मोहम्मद अमीन भट्ट और 2 चचाजाद भाई हफीज़ अहमद साहब भट्ट और अख्तर करीम साहब भट्ट भी शदीद जख्मी हुए, जिनमें से हफीज़ भट्ट साहब इब्ने अल्लाह रखा भट्ट साहब ने अलाइद अस्पताल पहुँच कर दम तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
دونوں کی تدفین 31 اگست 1994 کو رضوہ کے قبرستان عام میں ہوئی۔ حفیظ بٹ شہید ایک ہمدرد، ملنسار اور مخلص احمدی تھے اور دعوت اللہ کا بہت شوق رکھتے تھے۔ نماز باجماعت کے علاوہ تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے۔ چندہ جات میں بہت باقاعدہ تھے اور وقت شہادت عمر 18 سال تھی اور غیر شادی شدہ تھے۔ پسماندگان میں آپ کے والدین، 6 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ 4 بھائیوں اور 3 بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور 2 بھائی ابھی غیر شادی شدہ ہیں۔ شہادت پروفیسر ڈاکٹر نسیم بابر صاحب، شہید، اسلام آباد، پاکستان۔ تاریخ شہادت 10 اکتوبر 1994۔ پروفیسر ڈاکٹر نسیم بابر شہید 1952 میں ڈاکٹر سید محمد جی احمدی اور سیدہ امت الوحید صاحبہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت سید محمد شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ آپ بچپن سے ہی غیر معمولی ذہین تھے، یعنی پروفیسر ڈاکٹر نسیم صاحب، اور خدا کے فضل سے مڈل سے لے کر PhD تک مسلسل تعلیمی وظائف حاصل کرتے رہے۔ PhD کے لیے وارسا ٹیکنیکل یونیورسٹی پولینڈ میں داخل ہوئے اور ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد 1980 میں واپس آئے۔ پولینڈ میں قیام کے دوران آپ نے محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم کے ادارے انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس سے بھی رابطہ رکھا اور ان کے مختصر کورسز میں داخلہ لیا۔ اسی دوران سویڈن، جرمنی اور اٹلی کی کئی اور اہم یونیورسٹیوں سے بھی آپ کا رابطہ ہو گیا، چنانچہ آپ تقریباً ہر سال کسی نہ کسی بین الاقوامی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر جاتے رہے۔ ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن میں تقریباً 1 سال گزارا اور پھر اس یونیورسٹی سے اپنے قریبی روابط کی بنا پر ڈیفیکٹس ان سیمی کنڈکٹر مٹیریلز اور ہائی ٹیمپریچر سپر کنڈکٹیوٹی کے میدان میں ایسی اعلیٰ قابل قدر ریسرچ کی کہ برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی نے قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ فزکس میں آپ کی نگرانی میں سیمی کنڈکٹر میٹیریلز پر مزید تحقیق کے لیے ایک شعبہ کھولنے کی منظوری دے دی۔ اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل تھے اور جرمنی سے اہم سائنسی آلات کی درآمد شروع ہونے والی تھی کہ آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ نے FSc سے لے کر MSc تک کا طالب علمی کا زمانہ راولپنڈی میں ایک مستعد متحرک خادم کے طور پر گزارا اور مختلف شعبوں کے ناظم رہے۔ واقعہ شہادت 10 اکتوبر 1994 رات 10:30 بجے آپ نے گھنٹی بجنے پر اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو چہرے پر نقاب اوڑھے ہوئے ایک شخص نے گھر کے دروازے کے عین سامنے آپ پر کلاشنکوف کے 2 فائر کیے، ایک دل پر لگا اور دوسرا گردن پر۔ دونوں گولیاں جسم سے پار ہو کر پیچھے دیوار پر لگیں، جن سے سخت کنکریٹ کا پلستر بھی اکھڑ گیا۔ قاتل فوری طور پر دیوار پھرانگ کر عقبی جنگل میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس حادثہ کی عینی شاہد آپ کی اہلیہ مکرمہ تمکین بابر صاحبہ کے بیان کے مطابق قاتل 6 فٹ قد کا ایک تنومند شخص تھا جس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، چہرے پر نقاب تھا جس میں صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے پاس اسلحہ تھا جو اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی آپ پر تان رکھا تھا۔ اس نے کوئی آواز نہ نکالی نہ بات کی، بس چشم میں فائر کر کے فرار ہو گیا۔ آپ کی اہلیہ کے شور مچانے پر ایک ہمسایہ پروفیسر مسٹر پرویز حوج بھائی دوڑے آئے اور اپنی کار میں ڈاکٹر نسیم بابر کو ڈال کر اسپتال کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے ہی میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 2 بیٹے چھوڑے۔ تینوں بچے ریما بابر، سقراط بابر اور جبران بابر ابھی زیر تعلیم ہیں اور آج کل اپنی والدہ کے ہمراہ کینیڈا میں مقیم ہیں۔ آپ کی ایک بہن مکرمہ روبینہ ہاشمی صاحبہ یہاں لندن میں رہتی ہیں اور خاور ہاشمی صاحبہ کی اہلیہ ہیں۔ آپ کی خالہ محترمہ طاہرہ ونڈرمین صاحبہ بھی UK جماعت کی ایک مخلص اور مستعد خاتون ہیں اور بڑی محنت سے انگلش ٹاک کا کام کرتی ہیں۔ آپ کی شہادت پر جرمنی کے سفیر کے علاوہ قائد اعظم یونیورسٹی کے مختلف پروفیسرز اور دیگر شخصیات
نیز ملکی اخبارات دی نیوز راولپنڈی، ہفتہ روزہ پلس اسلام آباد اور دی مسلم اسلام آباد میں ملائیت اور مذہبی تعصب کو جتنا بھی وہ برا بلا کہہ سکتے تھے کہا، اور آپ کی وفات پر آپ کے پسماندگان سے تعزیت کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ یہ مختصر ذکر ہے اس شہادت کا، جس کے بعد اگلے خطبے سے انشاءاللہ باقی شہداء کا ذکر شروع کیا جائے گا۔ اس لیے آپ یہ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو سنبھال لیں۔ یہ ہو چکا ہے، اور یہ ابھی ہونے والا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر